آج سے ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب میں یمن کے آس پاس ایک شہر آباد تھا جسے سبا کا نام دیا گیا، اور وہاں کے آباد لوگوں کو قوم سبا کہا جاتا تھا۔ اور اس قوم کے پاس ہر طرح کی نعمتیں تھیں، اور ان کے پاس پھل پھول اور سب کچھ ان کے پاس عطا کردہ تھا۔ لیکن یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی بت پرستی کرتی تھی۔ وہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی جب موت ہوئی، اس کے بعد اس کی بیٹی نے اس کا تخت سنبھالا جس کا نام بلقیس تھا، اور اس نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے لگاتار 9 سال اپنی حکومت کی اور اچھے انداز سے نبھائی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی اس میں سے زیادہ تر سبائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ قوم سبا بہت ہی آرام سے رہ رہے تھے اور ان کے پاس مال و دولت کافی تھا۔ لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی حکمرانی تھی جن کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بڑی نعمت عطا کی۔ وہ پرندوں، ہواؤں، چٹانوں اور ان سب پر اپنا حکم چلا سکتے تھے، اور ان کو ہر چیز کی بادشاہت دے دی تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل میں دربار بلایا۔ وہاں پر سارے موجود تھے، جن، انسان، پرندے اور سب کچھ، لیکن وہاں پہ ان کا ایک چہیتا پرندہ ہدہد موجود نہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہدہد کہاں ہے، تو کسی نے جواب نہ دیا اور کسی کو پتہ نہ تھا کہ ہدہد کہاں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر وہ واپس آتا ہے اور اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائے تو اسے ذبح کر دیا جائے، تبھی ہدہد وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ تو ہدہد بڑی نرمی سے جواب دیتا ہے کہ میں اڑتے اڑتے ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں کے لوگ شرک میں مبتلا تھے، اور وہ سورج کی عبادت کرتے تھے، اور ان کی ایک ملکہ ہے جسے بلقیس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے جو کہ ہیرے جواہرات سے ڈھکا ہوا ہے، اور اس کے اوپر زمرد اور ہرے رنگ کے پتھر لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا یہ خط اس تک پہنچاؤ تاکہ وہ اپنے شرک سے باز آ جائے اور وحدانیت کے راستے پر چلے، اور خط پہنچانے کے بعد ادھر بیٹھ کے ان کی باتیں سنو کہ ان کا کیا رد عمل آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا جو کہ کچھ یوں تھا: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے، جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ دراصل یہ خط قوم سبا کو اسلام کی طرف دعوت تھی۔ ہدہد نے ہاتھ لیا اور جا کر بلقیس کے گود میں پھینک دیا، اور وہاں تقریباً 300 سے زائد سردار بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے یہ خط پڑھا تو سردار بہت غصہ ہوئے اور وہ طیش میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری توہین ہے اور ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ لیکن ملکہ بلقیس ایک سمجھدار عورت تھی۔ انہوں نے سرداروں سے کہا کہ یہ خط پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ کوئی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ میں اس کی طرف تحائف بھیجوں گی، اگر اس نے قبول کیا تو وہ بادشاہ ہے اور میں اس سے جنگ لڑوں گی، اور اگر وہ قبول نہیں کرتا تو وہ اللہ کا نبی ہے۔ ہدہد وہاں بیٹھ کر یہ ساری باتیں سن رہا تھا، اور واپس آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے بعد جنات کو حکم دیا کہ محل کے اندرونی راستے میں سونے کے پتھر لگا دیے جائیں،
اور دونوں اطراف میں سونے کے بڑے بڑے جانور کھڑے کر دیے جائیں اور وزراء کے جو نشستیں ہیں ان کو بھی سونے سے ڈھک دیا جائے اور محل اور دربار کو ہیرے اور جواہرات سے سجا دیا جائے۔ ادھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحائف روانہ کیے جس کے اندر ہیرے جواہرات موجود تھے۔ جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل پہنچے تو وہ یہ سب دیکھ کر شرمندہ ہوئے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم میری مدد اپنے سونے اور چاندی اور جواہرات سے کرو گے؟ دیکھ لو، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہے۔ اب جاؤ اور بلقیس کو بتا دو کہ ہم ایک عظیم لشکر لے کر ادھر آنے والے ہیں۔ جب یہ بات ملکہ بلقیس کو پتہ لگی تو انہوں نے یہ ٹھان لیا کہ اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جائیں گی اور اپنی اطاعت کا اظہار کریں گی، کیونکہ اب انہیں پتہ لگ چکا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے ایسا کون سا شخص ہے جو اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں پہ لے آئے؟ تو ادھر ایک جن کھڑا تھا، اس نے کہا، یہ دربان ختم ہونے سے پہلے ہی وہ تخت یہاں پہ لے آؤں گا۔ اور دوسری طرف ایک آدمی تھا جو کتاب کی علم رکھتا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی اس تخت کو یہاں پہ لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکاتے ہی وہ اپنے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت پاتے ہیں۔ مفسرین کے مطابق وہ بندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا، اس کا نام آصف ابن برخیہ بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ان کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربان میں پڑا ہوتا ہے اور وہ بہت حیران ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ پر یقین لے آتی ہیں اور مسلمان ہو جاتی ہیں۔